امام نے باقاعدہ جو شیخ مفید کو خط لکھا تھا، شیخ مفید کو باقاعدہ احتجاج تبرسی میں سن 610 ہجری میں وہ خط ماہ سفر کے مہینے میں امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا تھا. تو باقاعدہ اس کے اندر یہ جملہ تھا کہ ہم تمہاری نسبت اہمال نہیں کرتے، یعنی بے توجہی نہیں کرتے. کبھی مت سمجھنا کہ ہم تمہاری چیزوں سے بے توجہ. دیکھیے اہمال میں اور ترک میں ایک فرق ہوتا، یعنی مقصد ہے اس جملے کا یہ کہ اگر تم نے رعایت نہیں کی یعنی ہمارے حقوق کی، تو اہمال ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تمہاری طرف سے ہوگا. یعنی یہ بے توجہی اصل میں تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں. اور ولا ناسینا لذکرکم، اور ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، ہم بھلائے ہوئے نہیں ہیں تم کو. یہ تمام شیعوں سے ایک لحاظ سے خطاب کیا. دینی طالب علموں کے لیے ان کے اعمال کے اور افعال کے شاہد و ناظر. امام خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے اندر، پوری دنیا کے حالات سے ویسے واقف ہیں، تمام شیعوں کے حالات سے بالخصوص واقف ہیں. شیعوں میں بھی علماء کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور دینی طالب علموں کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو بہرحال آپ ایک خوش قسمتی ہے کہ امام کو رنجیدہ اور غمگین نہ کریں اپنے اعمال سے. وہ جو اتنا زیادہ آپ کے متعلق توجہ رکھتا ہو، اتنی دلچسپی رکھتا ہو، آپ کے اوپر عنایات اپنی بکھیرتا رہتا ہو، اس سے اتنی بے توجہی برتنا یہ بڑی جفا اور خود غرضی. تو دیکھیے صرف امام زمانہ علیہ السلام کی بات نہیں، دیگر ائمہ بھی یہ بھی آپ کے لیے غمگین ہوتے تھے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. تو دیکھا کہ چھٹے امام زاروں قطار آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں. میں نے کہا اے میرے سید و سردار، یعنی ابو بصیر جو ہے حیران رہ گئے کہ اس قدر زاروں قطار امام رو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں امام؟ بلکہ فرما رہے ہیں اے میرے سید، تیری غیبت نے میری نیند کو غائب کر دیا. امام زمانہ کو پہلے یاد کیا اور میرے آرام اور راحت کو ختم کر کے رکھ دیا. میرے دل کا سکون اور سرور چھین لیا. اور اے میرے سید، تیری غیبت نے میری مصیبت کو دائمی بنا دیا اور تکالیف و مصائب کو مجھ پر پے در پے کر دیا. راوی حیران، ابو بصیر حیران اور پریشان، کہہ رہے ہیں فرزند رسول، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. گریے کا کون سا انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا؟ ابو بصیر بھی حیران رہ گئے، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ امام نے فرمایا میں نے آج ہی صبح کتاب جفر کا مطالعہ کیا جس میں قیامت تک کے حالات کا تذکرہ کتاب جفر میں، اور اس میں آخری حجت وارث پیغمبر کی غیبت کا میں نے مشاہدہ کیا ہے. اور غیبت کے جو طویل ترین دور ہے اس میں پیدا ہونے والے جو بدترین شکوک و شبہات ہوں گے، ایمان اور عقیدے کے میں لوگوں کے متزلزل ہونے کے حالات ہیں، اور شیعوں کے مبتلا شک و ریب ہونے اور اعمال سے غفلت کا میں نے مطالعہ کیا. شیعوں کے اعمال سے غفلت کا، کہ شیعہ نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے، اس امر نے مجھ کو اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. نہیں، کتاب جفر، کتاب جفر ائمہ کو دیگر ائمہ کی طرف سے جو تبرکات ملتے تھے اس میں کتاب جفر بھی تھی. علم جفر جسے کہا جائے، آج کل جو بھی علم ہے لوگوں کے پاس علم جفر، یہ مکمل علم نہیں، مکمل علم نہیں. امام کے پاس علم جفر اصل میں علم امامت کا ایک حصہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے آج ہی کتاب جفر میں مطالعہ کیا ہے، اور آخری زمانے کے جو شیعوں کے حالات ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ شیعہ کس طرح سے مبتلا شک و ریب ہو جائیں گے، شکوک و شبہات کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور اعمال سے، نیک اعمال سے کس قدر غافل ہو جائیں گے، بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے بھی متزلزل ہونے لگیں گے. اس بات نے مجھے اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. تو اب آپ خود سوچئے کہ جو امام زمانہ کی پیدائش سے پہلے چھٹے امام آپ کے حالات پر اس قدر رو رہے ہیں، تو وہ امام جو کہ ہمارے زمانے کا امام ہے، اس وقت موجود اور زندہ ہے ماشاءاللہ، اس کو ہماری بدعمالیاں کس حد تک رولا رہی ہوں گی اور کس حد تک ان کو غمگین کر رہے ہوں گے، یہ تصور میں لے کر آئیے. دیکھیے امام سے جو آپ کی محبت ہے یہ بالکل برحق ہے.
اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں. لیکن دیکھیں محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیں محبت ہمیشہ محب پر اپنے اثرات چھوڑتی, اپنے اثرات چھوڑتی. دیکھیں دھوپ کا ایک اثر ہوتا ہے, گرمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. برف کا ایک اثر ہوتا ہے, ٹھنڈک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. محبت کا بھی ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مانگنے کا نہیں, کچھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینا دلانا کچھ بھی نہیں, امام کو اپنی طرف سے اپنا کوئی عمل نہیں بھجوا رہے, بس صرف مانگے چلے جا رہے ہیں. جس طرح ایک آقا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو غلام سے معاذ اللہ صرف تقاضے کرتا رہتا ہے, یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی کچھ کام کر کے دکھانا. تو محبت کرنے والوں کا کچھ مانگنے کا نہیں, کچھ دینے کا جذبہ ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا, اس کے سامنے ایسے اعمال کو انجام دیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا. لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. محبت کے کچھ تقاضے ہیں, صرف محب کہہ دینا اپنے آپ کو کافی نہیں, کوئی لیبل نہیں ہے کہ کوئی خطاب ہم کو مل گیا محب اہل بیت ہونے کا. عمل سے یہ چیز ظاہر ہوگی. وہ شرمندہ ہوتا ہے, اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی مشکلات کے اوپر غمگین ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ اچھا تو ان کی مشکلات پر وہ غمگین ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے, وہ انتظار کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے. یہاں پہ ہمیں کوئی انتظار کرتا نہیں نظر آ رہا. محبت کو ہمیشہ محبوب مطلوب ہوتا ہے, ہر وقت وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, جبکہ ہمیں محبوب مطلوب نہیں, بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دولت چاہیے, اس کے حوالے سے نوکری چاہیے, اس کے حوالے سے شادی چاہیے, اس کے حوالے سے کاروبار چاہیے, اس کے حوالے سے اچھا رشتہ چاہیے, اس کے حوالے سے اولاد ہم طلب کرتے ہیں. خود وہ مطلوب نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے دنیاوی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. یعنی ہمارا معیار محبت فقط یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک عدد جشن کا پروگرام کر لیں سالانہ, چند شعراء کا بلا کر کلام سن لیں, کچھ کھانا وغیرہ ہو, کچھ تبرک ہو, اور بہت ہوا تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہیں. یہی ابتدا ہے, یہی انتہا ہے. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک بات ہوتی. اس کو منافقت کہا جاتا ہے, یہ زبانی جمع خرچ. دیکھیے کتنا آپ دعائے عہد کے اندر آپ پڑھتی کہ مولا میں عہد کرتی ہوں آج صبح اور ہر دن, جس دن میں جب تک میں زندہ ہوں, کہ وہ عقد اور بیعت جو میری گردن پہ میں ہرگز اس سے منحرف نہیں ہوں گی. کتنے ہم جھوٹے وعدے اور عہد امام سے کرتے ہیں. کبھی ہم زیارت عاشورہ میں مثلا کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے امام, جس سے آپ کی سلو ہے اس سے میری سلو ہے, جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. تو امام کی جنگ تو شیطان سے ہے, اور شیطان کو ہم نے اپنا جگری دوست بنا رکھا ہے. تو دیکھیے خود کو شرعی حدود کا پابند بنانا, ایسے کام کرنے ہیں جو امام جس کو پسند کریں. مثلا آپ خود دیکھیں کہ امام, ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے, امام جلد تشریف لے آئیں. کسی گھرانے کا کوئی جو باپ ہے, سربراہ ہے, اگر کسی دوسرے ملک سے کئی سال بعد آ رہا ہو, 5 سال بعد مثلا آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے اگر آپ جائیں گے, مثلا باپ اگر ذرا سا بھی مذہبی اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اس کے استقبال کے ایئرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور ڈھول لے کر جا رہے ہیں اور ہارمونیم لے کر جا رہے ہیں اور گٹار لے کر جا رہے ہیں, تو یہ کیسا انتظار ہے, کہ کیا کہا جائے گا اس کو؟ کیا وہ باپ اس بات کو پسند کرے گا؟ اتنے سال بعد ایک تو وہ آ رہا ہے, امام زمانہ 1000 سال بعد مثلا تشریف لے کر آئیں گے, تو ہر وہ کام ہم ان کو کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے. تو دیکھیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت کی بھی لذت کو محسوس کریں کہ اگر ہم مر گئے اور امام ہماری قبر کے نزدیک آ کر کہیں کہ قم باذن اللہ, اٹھو اور میری دور حکومت میں یہ فلاں فلاں خدمت انجام دو, تو یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہوں گے وقت اٹھائیں گے جو مرنے سے پہلے کوئی خدمات دینی انجام دیتے ہوں, کسی نہ کسی شعبے میں کوئی خدمت دینی انجام دیتے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے جس زمانے میں تم خود مکلف تھے, تم پر شرعی ذمہ داریاں تھیں, وہ ساری زندگی تم لاپرواہی سے گزار کر مر گئے اور کچھ کر کے نہیں دیا, اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے کوئی ذمہ داری دی جائے گی؟ خود سوچیں کہ عقل اور تصور میں آنے والی بات ہے.
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولا یعنی ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دیتے ہیں ولادت پہ SMS بھیج کر، چند لوگوں کو بلا کر مثلا جشن منا کر. میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، جشن منانے چاہیے. ابھی تو ہم نے کہا کہ بزم دعا کا انعقاد ضروری ہے، امام کا تذکرہ، لیکن بات فقط وہیں تک نہ رہ جائے. یہ تو صرف ہم اپنے دل بستگی کے لیے کام کر لیتے ہیں، باقی پورے سال کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و